اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، ہمارے آقا دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت چھوٹی تھیں، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے مختلف تدابیر کو اختیار کرتے، کبھی ان کے ساتھ کھیلتے، کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگاتے، کبھی ان کے بالوں کی چٹیاں بناتے، اور جب وہ روٹھ جاتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو جنگیں ایسی آئیں جن میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئیں۔ ہر جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا ڈالتے تھے، جس بیوی کے نام کا رکا نکلتا وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتی تھی۔ ایک جنگ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اما عائشہ نے سفر کیا۔ مدینہ منورہ کے چند میلوں کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر لگا ہوا تھا، اور آپ تشریف فرما تھے۔ اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ صحابہ کا تقاضا یہ تھا کہ جلدی سونا چاہیے، کیونکہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پانی موجود نہیں ہے۔ اگر رات یہیں قیام کیا تو صبح فجر کی نماز رہ جائے گی، تہجد رہ جائے گی، وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پانی موجود نہیں ہے۔ کچھ صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، پیغمبر کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں۔ ان کی وجہ سے پیغمبر اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ پیغمبر کے جسم اطہر کے ساتھ ان کا سر لگا ہوا ہے۔ اما عائشہ اٹھیں گی تو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ تیری وجہ سے پوری جماعت پریشان ہے، پورے سپاہی اور فوج بیٹھی ہوئی ہے، لشکر روانگی کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر رات یہیں گزر گئی تو تہجد کے وقت پانی نہیں ملے گا، نہ ہی تہجد پڑھو گی اور نہ ہی فجر کی نماز پڑھو گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کمر پر اپنے انگوٹھے سے ہلایا اور کہا، اے عائشہ، تو اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ تیری وجہ سے سارا لشکر پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، عائشہ کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا لشکر اس لیے پریشان ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہاں رات بیت گئی تو تہجد کیسے پڑھیں گے، فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر سینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے رہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی حالت میں ہیں۔ چند لمحوں کے بعد پیغمبر دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، تجھے اولاد مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کو نازل کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو چار چاند لگا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج اعلان کر دو کہ جہاں تم پانی نہ پاؤ وہاں تیمم کر لیا کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے صدیق اکبر، یہ تمہاری اولاد کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے تیمم کی سہولت مل گئی۔ معزز سامعین، صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے ہلایا تھا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے اپنے دین کا ضابطہ ہی بدل ڈالا۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کیا کرو، ہاتھ دو، منہ دو، کونیاں دو اور پاؤں دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے، لیکن آج اس ضابطے کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے بدلا جا رہا ہے۔ خدا نے کہہ دیا کہ جہاں تم پانی نہ پاؤ وہاں تیمم کر لیا کرو۔ عائشہ صدیقہ کی عظمت اور شان پر قربان جاؤں، آج عائشہ صدیقہ کی وجہ سے نبی بھی تیمم کرے، صدیق اکبر بھی تیمم کرے، فاروق اعظم بھی تیمم کرے، عثمان غنی بھی تیمم کرے، علی بھی تیمم کرے۔ کس وجہ سے؟ عائشہ کی شان کی وجہ سے، عائشہ کی عظمت کی وجہ سے۔ معزز سامعین، صدیق کائنات کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنی عظمت، کتنی بلندی اور کتنی رفعت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ اللہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے آج پوری انسانیت کو تیمم کی سہولت موجود کی عطا کی۔ اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں 17 آیات کو نازل کیا۔ معزز سامعین، یہ زوجہ محترمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی لاڈلی زوجہ تھیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر اور ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع و عریض کرے، کیونکہ آج پوری انسانیت کو، پوری امت محمدیہ کو ان کی وجہ سے تیمم کی سہولت عطا کی گئی۔ اللہ ہمیں بھی اما عائشہ جیسا کردار اور پاکیزگی عطا کرے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔